बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। 21 जून शदीद गर्म दिन। आज खबरें अहम जो है वो सियासी तारीख में तो बहुत बड़ी तब्दीली लाने का मामला, मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस जो है वो तारीख बदलने जाएंगे। इनके पास मौका आ गया। 24 और 25 दो इंतहाई अहम दिन। पंजाब की वजारत आला में मरियम नवाज के खिलाफ जो केस है वो सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट में आज वकालतनामे भी जमा हो गए। बड़ा अहम मामला आपको बताता हूँ आगे चल के। खान की मकबूलियत 74 से 88% जुम्मा। आज आपको पता है 15 दिन की अहम रिपोर्ट जो पेश हुई, सरकारी दादोशुमार और दावा ये कि अब आइंदा आने वाले हर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 2 तिहाई और 3 तिहाई से ही जीतेगी, यानी चारों सूबों में। इसलिए अब घोड़ा बदलने का टाइम। बड़ा अहम फैसला रात को जो अहम मीटिंग हुई और नून लीग को उसमें से माइनस किया गया। दो उम्मीदवारों के दरमियान एक्सटेंशन की इस वक्त अंदरूनी खाना भी एक जंग छिड़ चुकी है। दोनों एक्सटेंशन चाहते हैं, लेकिन दोनों के जो नीचे लोग मौजूद हैं वो नहीं चाहते। मामला गड़बड़ है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक दफ़ा फिर मिसिंग पर्सन केस में खुफिया इदारों के सरबराहान से तहरीरी जवाब मांग लिया और दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज की कि जुमे के दिन आज पावर शो। शदीद गर्मी में तहरीक इंसाफ ने इनके पसीने और छक्के छुड़ा दिए। अली मीन गंडापुर को बाकायदा तौर पर मार्शल की क्या धमकी दी गई, क्या गवर्नर राज का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, और ये तफसील में आपको बताता हूँ कि मैंने अभी बात भी की। और साबिक गवर्नर लंका ढा गया और नया अजहर मशवानी का जो केस में नया ट्विस्ट है वो भी सीसीटीवी रिपोर्ट्स आई। और अमेरिका से हारने पर क्रिकेटर्स पर डॉलरों की बारिश किसने की, क्यों की, गुलकार मलकू भी फतह हो गया, पीछे क्यों हटा। और पुरानी पैकिंग में नया चुनना, एक नई जमात भी स्टैब्लिशमेंट के जो नए लोग लॉन्च किए जा रहे हैं उसकी तफसील मैं बताता हूँ। और स्वाद में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसकी भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। इनकी जल्दी मैं आपको तफसील अगर बताऊं तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस मखसूस नशिस्तों का मामला जो हकीकी मानों में पाकिस्तान की तारीख बदलेगा। देखिए इस केस पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये फैसला करेगा कि घोड़ा बदला जाएगा या नहीं। 13 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा सुप्रीम कोर्ट में और इसमें फैसला होगा कि तहरीक इंसाफ को या सुन्नी तहाजुर की बैक जमात है, इन्हें ये तमाम नशिस्तें वापस की जाएंगी। 77 नशिस्तें हैं, याद रखिएगा, पंजाब, केपी, सिंध और कौमी असम्बली की मिला के। तहरीक इंसाफ ये 77 नशिस्तों के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनेगी, 2 तिहाई अक्सरियत उनकी होगी और फिर ये हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से 2 बड़ी एक्सटेंशन मतवक्का, एक 130 दिन के बाद और दूसरी शायद 290 या 260 के करीब। ये दोनों एक्सटेंशन जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, पेशावर और सुप्रीम कोर्ट तमाम जजेस के साथ 2-2 साल की मुद्दत मुलाजमत की तोसी भी होगी। तहरीक इंसाफ ये नशिस्तें अगर ना मिली और ये नशिस्तें मौजूदा हुकूमत लेगी और तो फिर ये मामला उस तरफ जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये मैंडेट छीनने का मामला, इस बंद गली से निकालने का मामला, मुद्दत मुलाजमत के लिए 2 साल के लिए जो पाव गोश्त या अपने सिगरेट जलाने के लिए पूरा मुल्क जलाना, आइन को पैरों तले रौंदना, तहरीक इंसाफ को सबको डिसमेंटल करना, ये मैंडेट छीनना, ये सारे मामला जो है वो इस केस से जुड़े हुए हैं। इससे पाकिस्तान की सियासत का रुख तयन होगा। और इस वक्त देखें जो खबरें हैं वो काजी फायद साहब को शायद एक्सटेंशन ना मिले और ये बड़ा कंफर्म बातें बड़े बारसूख जराए दावा करें। और ये अगर एक्सटेंशन ना मिली और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन चीफ जस्टिस का हलफ उठाया उससे पहले आपको मेरे अजीज हमवतनों की सदाएं आ जाएंगी। ये बड़ा लाजमी होगा कि मंसूर अली शाह डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के हैं। काजी साहब को इसलिए रोकने की पूरी कोशिश भी की जाएगी, वरना दूसरी सूरत में अदम एतमाद भी आ सकती है, इन हाउस तब्दीली भी हो सकती है। और अभी जो बड़ी अहम मीटिंग आसिफ अली जरदारी ने की स्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी हाई लेवल पे, उसमें नून लीग का एक बंदा भी शामिल नहीं है। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बेशक सिक्योरिटी के नाम पे कर रहे हैं जिस तरह मर्जी, लेकिन कम अज कम वजीर दिफा जरूर मौजूद होता है। लेकिन इस दफा नून लीग को बिल्कुल माइनस करके ये जो किया गया, ये सियासत में बड़ी हलचल है कि क्या वाकई घोड़ा बदला जा रहा है या घुड़सवार। जजेस जो है वो इस वक्त शदीद दबाव में मौजूद हैं क्योंकि मुआशी मसाइल भी सामने हैं, खारजा महाज पे भी हालात आपके सामने हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ, ये सब कुछ। और फिर इलेक्शन में जो बरतानवी तनकीद, अमेरिका की तनकीद, वहाँ पे जो तब्दीलियाँ, और उसके सबसे बड़ा मामला जो मौजूदा हुकूमत कर्ज लेने में शदीद मुश्किलात, हर तरफ से जो इनकार हुआ। अब IMF का एक कर्ज मिलेगा नहीं जो 24 अप्रैल को ख़त्म हुआ है, तो आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, तनख्वाहों तक के मामला फंसे हुए हैं। इसलिए 15 दिन में आप ऊपर से इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट सामने आ गई उसमें सूरत हाल है कि अवाम का मजाज क्या है, ग्राउंड पे लोग क्या सोच रहे हैं, का कोई बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है। खान की मकबूलियत चेक की तो वो 74 से 88% निकल आई। अब ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। माजी में तो हम सब जानते हैं खान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है, लेकिन यही मकबूलियत अब इन्हें समझ नहीं आ रही, करे तो करे क्या, किस तरफ जाए, अवाम छोड़ने पर तैयार नहीं। ऊपर से इनके जो सहाफ़ी बात कर रहे हैं, जो मैंने भी खबर कंफर्म भी की, अली मीन गंडापुर साहब से बराह रास्त पूछा कि उनकी क्या DGI और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। जावेद चौधरी साहब ने दावा किया है कि अली मीन गंडापुर को बाकायदा तौर पर कहा गया कि आप या तो 9 मई की जिस तरह माफ़ी वो मांगें अपने सूबे में, वरना आपके हालात जो है वो आप हमारी मर्जी के करें, वरना फिर हमारी मर्जी के होंगे। और फिर वहाँ पे एक मार्शल लॉ लगा के गवर्नर राज भी लगेगा। अली मीन गंडापुर साहब से इस हवाले से बातचीत की, उन्हें मैंने सारी तफसील बताई कि तस्दीक तरदीद करें। तो क्या उन्हें ऐसी ऑफर की गई है कि मार्शल लॉ लग जाएगा, गवर्नर राज लग जाएगा। गवर्नर राज के मामले पर, मार्शल लॉ पर वैसे वो पहले बहुत दफ़ा बता चुके हैं। इस पर वो बड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे और हकीकत तो जवाब देने पर मुझे लगता है तैयार नहीं थे।
اسی لیے میں اپنا ذاتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. واقعی حالات خراب کیے جا سکتے ہیں. اس میں دیکھیں وہاں پہ خطے کی صورتحال دیکھیں, وہاں سیکورٹی کے معاملات خاص طور پر کالا دم تنظیموں کے لوگ دوبارہ وہاں بسائے گئے, جس پر مراد سعید نے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں بڑا شور مچایا. تو یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے ان معاملات کو خراب کرنا, انہیں ایکٹیویٹ دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. امن و امان پر صوبہ ایک دم بگڑ سکتا ہے. ایک تو چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے وہ سب کچھ بدل سکتے ہیں. بلا شبہ علی امین تگڑے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن آپ اسے ایک واقعے سے مثال سمجھ لیں کہ ابھی جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہوا وابڈا کے ساتھ, علی امین نے آئی جی کو باقاعدہ طور پر حکم دیا کہ آپ نے کوئی مقدمہ درج نہیں کرنا, لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے جو ایم پی ایف اور ایم این اے جو بھی گئے تھے ان پر مقدمات چاروں پر درج ہو گئے, اور علی امین گنڈا پور کی بات تسلیم نہیں کی. پھر یہ سوات میں جو کل قرآن جلانے والا واقعہ ہے, یہ ایک بہت بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ پنجاب سے سیالکوٹ سے ایک بندہ اپنے اہل خانہ خواتین کو لے کر گیا اور وہاں انہوں نے جی کے قرآن جلا دیا. تو یہ اس طرح کے واقعات بڑے آرام سے بنائے جا سکتے ہیں, اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے, اور یہ اگر پھیلانا چاہے تو اس کو جتنا مرضی پھیلا سکتے ہیں, اس طرح ماضی میں ہو چکا ہے اور کرتے رہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. انہیں اس وقت جو خطرہ ہے وہ عوام کے رد عمل کا, کہ عوام کی طرف سے کیا, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی عوام, کیونکہ پنجاب تو یہ ہے نہیں. اب دیکھیں پنجاب میں تو 21 جون کے حوالے سے پرامن احتجاجی مظاہروں کی کال تھی. رات کو انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا, غیر قانونی ریڈ کیے, گھروں پر خواتین کو ہراساں کیا. مطلب ایک وہی معاملہ جو 1-2 سال سے چل رہا ہے, جس کی اب سن کے آبادی ہو چکی ہیں. لیکن یہ سب کچھ پنجاب میں تو ہو سکتا ہے, کے پی میں مشکل ہے, خاص طور پر ایسے موقع پر جب تحریک انصاف کی وہاں حکومت مضبوط حکومت موجود ہے, اور خیبر پختونخوا میں ابھی تک یہ اسی لیے بڑے محتاط انداز میں چل رہے ہیں, اور اوپر سے تگڑا وزیر اعلیٰ بھی ہے. پنجاب میں ان کے حالات سے, ان کے ہاتھ سے معاملات نکلتے جائیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بتا دوں. صوبائی حلقہ جو این 159 یہاں کی نشست سے مہر شرافت سے ہار چکی ہیں, وہ کیس عدالت میں لگ چکا ہے. اس میں پہلے ایک جج کو بدلا گیا, اب دوسرے جج کو بلایا گیا. ابھی مہر شرافت کی طرف سے تو میاں اشفاق وکیل ہے, اب نیا جج چونکہ تیار نہیں, انہوں نے پڑھنا ہے, تو مریم نواز کی طرف وکالت نامہ جو اسداللہ چٹھا صاحب نے جمع کروایا ہے, اور ان سے جج صاحب نے بیان حلفی بھی مانگ لیا. اب اگلی تاریخ ابھی کنفرم نہیں, لیکن اب یہ کیس چونکہ جس میں نیا سب سے بڑا اہم معاملہ جو بریکنگ معاملہ آپ سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر مہر شرافت کے فارم 45 اپلوڈ نہیں ہے. اس ویب سائٹ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں, وہاں پہ آپ کو فارم 45 نہیں ملیں گے. اس لیے یہ کیس مہر شرافت قانونی اعتبار سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے, اور یہ کیس اس لیے بھی مضبوط ہے کہ وہاں جو مخالف امیدوار ہیں ان کے پاس فارم 45 موجود ہے. وہ ماضی میں تحریک انصاف کے ساتھ لبیک والے یہ سارے تعاون پہ تیار ہیں, سوائے جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں نہیں کیا. مریم نواز کو یہ نشست ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ نشست ہارنے کے بعد ان کی وزارت اعلیٰ ختم, پنجاب میں پھر فور تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ فیصلہ آپ دیکھیں سارے کا سارا معاملہ ججز پہ ہے کہ جج کتنا دباؤ لے سکتا ہے, جج کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے, جج کس طرح ڈٹ سکتا ہے. ماضی میں ہمارے سامنے ایسے معاملات ہوئے ہیں, ابھی خاص طور پر عدلیہ میں جس طرح مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کا ہے, سرگودا کا ہے, راولپنڈی کا, اسلام آباد کے ہائی کورٹ ججز ہیں, انہوں نے دباؤ برداشت کیا اور فیصلے دیے. اس لیے جج یہ فیصلہ کرتا کیا ہے, یا خفیہ ادارے فیصلہ کرتے ہیں. مہر شرافت تو ویسے الیکشن بھی جیتا ہوا ہے اور قانونی جنگ بھی جیت جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جج کیا کرتا ہے. جج اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی آپ کو پتہ ہے محسن اختر کیانی صاحب نے جو جس طرح آزاد کشمیر کے شہری خالد خورشید کی بازیابی میں انہوں نے ابھی دوبارہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر کو کہا کہ ان رائٹنگ اپنے دستخط سے ہمیں تحریر رپورٹ دیں. تو یہ بڑا معاملہ اظہر مشوانی کا کیس دیکھ لیں, اس کے دونوں بھائیوں, کچھ لوگ تو خیر واپس آ گئے 3 لوگ. اب شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کا معاملہ اور مشوانی کے 2 بھائیوں کا معاملہ. مشوانی کے بھائیوں کے معاملے میں تو CCTV فوٹیج جو کوئی ادارہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ہے, لیکن اس کے والد صاحب کی گفتگو سامنے آ گئی کہ جس میں وہ باقاعدہ طور پر اہلکار سے بات کر رہے ہیں کہ آپ پہلے ایک کو لے کے اب دوسرے کو لے کے جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی ہے, کیا کریں. ان کو واقعی کیا کریں, آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ ڈیوٹیاں ہی کھا گئی پاکستان کو. بہرحال یہ آخری کیس اس طرح عمران خان کا بھی عدالت میں عدت نکاح کا. اس وقت پاکستان کی ساری جنگ جو ہے وہ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے. عدت نکاح میں آج جو سماعت شروع ہے, اتنا گھٹیا کیس ہے کہ دیکھیں خواتین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ذرا اندازہ کریں, کیونکہ باتیں اندر ایسی تھی, ججز بھی فیملیز والے ہیں, بہنوں بیٹیوں والے. آخری کیس ہے جس میں خان کو جیل میں رکھا گیا, عدت والا. افضل مجوکا صاحب سن رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ دلائل دے رہے تھے, خبر مانیکا کے ماضی کے انٹرویو بھی دکھائے گئے کہ عمران خان کو دعائیں دے رہا تھا, روحانی تعلق بتا رہا تھا, اپنے والد کا معاف کیجیے اپنے پیر کا درجہ دے رہا تھا. پھر اس کے بعد اغوا ہوا اور پھر وہ سارا بدل گیا اچانک. تو پھر جج افضل مجوکا نے یہ پوچھا, بلکہ انہوں نے کہا عدالت نے یہ نوٹ کر لیا کہ یہ پریشر کے تحت, اور پھر درخواست بھی انہوں نے 5 سال 11 مہینے کے بعد جمع کروائی. اور یہ درخواست سے پہلے بھی, خبر مانیکا سے پہلے بھی ایک شکایت کنندہ حنیف یہ درخواست دائر کر چکا تھا, جس نے واپس لی, اسے انصاف مل گیا شاید, اور خبر مانیکا درخواست دینے آ گئی. یہاں پہ پھر معاف کیجیے اون چودھری صاحب کی بات ہوئی, مفتی سعید کے بیان کی بھی بات ہوئی. اب جج صاحب بڑے پریشان تھے کہ 2 دن میں کیس پہلے ختم کیسے ہوا. 1 فروری کو شروع ہوا, 2 فروری کو 14 گھنٹے اڈیالہ جیل میں سماعت کر کے اس کیس کو ختم کر دیا گیا. اور خاور مانیکا جو تھا وہ عمران خان کے حق میں جو تمام ویڈیوز شاہ زیب خان زادہ کے انٹرویو سمیت تمام تسلیم کر رہا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بشرا بی بی کو متقی پرہیزگار خاتون تسلیم کر رہا ہے. اب اتنی غلاظت میں اب وی لاگ میں دیکھیں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا تفصیل میں, لیکن اس میں 3 پیریڈ کا ذکر تک آیا کہ جو بشرا بی بی کو اب پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اب کون سی پروسیکیوشن ثابت کر سکتی ہے کہ یہ 3 پیریڈز اس خاتون کو آئے ہیں یا نہیں آئے. اب بشرا بی بی خود کہیں گی تو جو خاتون کی اپنا بیان اپنی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کوئی اس کے جسم کو اس کے نہیں دیکھ سکتا, اس کی عصمت کو.
اب پرسنل لائف ہے اس میں، لیکن ان لوگوں نے دیکھیں یہ تاریخ رہے گی پاکستان کی. ہم تو بے نظیر بھٹو کی باتیں کریں تصویریں پھینکنے کی، یہاں تو ان لوگوں نے غلاظت کا ہر معیار توڑ دیا. بہرحال اب اس کو 12 جولائی تک جج نے کہا میرے پاس ٹائم موجود ہے، اس سے پہلے میں اس کیس کا فیصلہ دوں گا. اور جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کہ قانون کے مطابق جو عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ سیدھا سیدھا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت خاور ملکہ حکومت کا اور سہولت کاروں کا گھر داماد ہے. حقیقت میں اتنی عزت گھر داماد کو ہی ملتی ہے. ہم جس انداز میں اس کو سے پیار کیا جاتا ہے، جس طرح خان پر حملے ہوئے جوڈیشل کمپلیکس کی فوٹیج غائب ہوئی، خاور ملکہ جو وکیل نے ایک تھپڑ مارا، ان سب کے اوپر تو دہشت گردی کی دفعہ لگی، دہشت گردی کی وکلا کے اوپر. اسی طرح یہ فوٹیجز بھی غائب ساری کر دی گئی. وہ سارے کیمرے جوڈیشل کمپلیکس میں سارے خراب ہیں جی، لیکن تمام ٹی وی چینلز پر وہ فوٹیج باقاعدہ چل چکی ہے. اور جس طرح وہ وکیل نے آ کے اس کو تھپڑ مارا تھا وہ سب نے دیکھا. اب اس تھپڑ کو انہوں نے غوری میزائل پتہ نہیں بنا دیا ہے کیا کیا ہے. بہرحال یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. دوسرا جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی دیکھیں بڑی اہم، زبیر عمر صاحب، میں نے ان کا کل انٹرویو بھی کیا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا. ایک تو فائر وال نہیں جان چھوڑی اس نے، وہ بھی ماری ہے ہلکے ہلکے ڈنگ. ضرور ویڈیو چیک کریں اور آپ لوگ دیکھا کریں پوری ویڈیوز تک کہ تھوڑا فائر وال ڈرے. بہرحال یہ سب سے قریبی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریبی کلوز نواز شریف کے بھی ساتھی تھے. جنرل باجوہ اور نون لیگ کے درمیان انہوں نے ایک پل کا کردار ادا کیا. باقاعدہ طور پر انہوں نے اب انکشافات کر دیے کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کی حکومت گرانے میں نواز شریف اور مریم نواز سے پہلے ملاقاتیں کی، اسے فوجی قیادت سے بھی پوشیدہ رکھا، بلکہ شہباز شریف سے بھی خفیہ رکھا گیا. اور عمران خان کی جو حکومت اگست 2020 میں باجوہ گرانا چاہتا تھا، خیر اس پر تو خواجہ آصف بھی بتا دیں، لیکن شہباز شریف کو سائڈ میں رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا. آج وہ وزیر اعظم ہے، نواز شریف نہیں. جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن بھی چاہتا تھا، الیکشن بھی جان بوجھ کے نہیں کروائے. اسے پتا تھا تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. انہوں نے ایک ایک حلقہ چن کے ضمنی انتخابات کرائے، وہاں عمران خان نے جھولو پھیر دیا، 22 میں 17 نشست لے. تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ممکن نہیں ہے. اور اب وہ جو اب تھا وہ اب تو 3/4 پہ چلا گیا. معاف کیجیے. انہوں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو لانا ہے. الیکشن مینیج کیا گیا، قاضی فائز کو اسی طرح لایا گیا کہ ان کا انتظار کیا گیا. انہوں نے بلا چھینا، مخصوص جستیں چھینی، الیکشن سے پہلے 5 دن پہلے خان کو 31 سال سزائیں دی. یہ سارا مرحلہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. پر زبیر عمر صاحب سے میں نے پوچھا تھا اب یہ پارٹی چھوڑ کے اب جا رہے ہیں نون لیگ تو کس جماعت میں جائیں گے؟ وہ اشارے پیپلز پارٹی کے بھی دیتے رہے، لیکن کاشف کے پروگرام میں تحریک انصاف کی طرف اشارے دے رہے ہیں. لیکن اب جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، نئی ایک پارٹی مفتاح اسماعیل، خاقان عباسی، جو نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان، جس کے کنوینر جو ہوں گے وہ شاید خاقان عباسی خود ہوں گے. اور یہ پورے ملک میں 6 جولائی سے لانچ کی جا رہی ہے باقاعدہ. سردار مہتاب عباسی ہیں، جاوید عباسی ہے اس میں، زعیم قادری، ظفر مرزا، انور صبر، بہت سارے لوگ ہیں اس میں. یہ جماعت بنا کے اسٹیبلشمنٹ اب ایک ان لوگوں پر بھی، جس طرح استحکام پاکستان بنائی تھی کہ جو بچے کچھ لوگوں نے ڈالنے ادھر تاکہ ایک زور بنایا جائے نا، ایک پاور ڈیوائڈ کی جائے. تو ان کا ایجنڈا آ جائے گا سامنے کچھ دنوں میں. ابھی تو ان کے جو قریبی اینکر ہیں وہ اسی طرح کی خبریں ابھی بشر لقمان نے بھی دیکھیں، انہی کے وہ بڑے قریبی ہیں. اس نے قومی ٹیم کے حوالے سے بات کی. الیکشن جو وہ ہارے میچ، بابر اعظم کو کہتا ہے جی فلیٹ ملا، 8 کروڑ روپیہ ملا، گاڑیاں ملی باقی. لیکن میری جہاں تک خبریں ہیں بابر اعظم کو نہیں، امریکہ سے میچ ہارنے پہ معاملہ تھا، یہ جوئے کا اسکینڈل بنا کے، لیکن کہ امریکی حکومت نے دی. لیکن میرا جو ذاتی جو خیال ہے اور کچھ دوستوں سے جو بات چیت ہوئی، یہ بزنس مین کچھ لوگ ہیں انہوں نے کچھ بیچ میں کیا. بشر لقمان صاحب ڈنڈی مار گئے ہیں ظاہر ہے. یہ اصل میچ جو تھا وہ محسن نقوی صاحب کا وہاب ریاض کا تھا، ان کی سرپرستی میں تھا. ان کی ایک پوری تاریخ ہے، حارث رؤوف جیسے لوگوں کی. آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں آپ 4-5 پچھلے میچ دیکھ لیں، بڑے مین میچ تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے جس طرح وہ ہارے، پاکستان کا ایک ٹرینڈ تھا. تو اسی ٹرینڈ کا ایک حصہ ہے. آخر میں ملکو، آپ کو پتا ہے اداکار، اس نے ایک گانا نیا لانچ کیا ہے. پہلے اس نے کہا میں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی گاتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ پاک فوج کے لیے بھی گاتا ہوں، سب کے لیے. تو اب اس نے ایک پاک فوج کا گانا ریلیز کیا ہے. باہر جانا ان فنکاروں کی ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ان کے اس گانے کو کتنا لوگ پسند کرتے ہیں، یہ بڑا معاملہ ہوگا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.